السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ایک گجرانوالہ سے، ایمن آباد گجرانوالہ سے ایک بیٹی کا رشتہ لایا ہوں۔ ماشاءاللہ بیٹی کی عمر ہے 24 سال، کنواری ہیں، قد 5 فٹ ہے اور ماشاءاللہ قرآن مجید کی حافظہ ہیں اور عالمہ ہیں الحمدللہ۔ گھر ان کا ذاتی ہے، ذات ان کی رحمانی ہے اور مسلک اہل حدیث ہے ماشاءاللہ۔ ان کے بھائی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، وہ بھی حافظ قرآن اور عالم دین ہے، دینی گھرانہ ہے، خصوصاً مسلک اہل حدیث ہے ان کا۔ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے، قاری صاحب کہتے تھے کہ لڑکا اس کی عمر 24 سال سے زیادہ ہو، ذات رحمانی ہو، قرآن مجید کا حافظ ہو یا عالم دین ہو، کسی مدرسے سے درس نظامی کیا ہو، ذات اس کی جو ہے رحمانی ہو، اور شہر گجرانوالہ یا کاموں کی سے اہل حدیث علماء کرام رابطہ کریں تو سرپرست میرے ساتھ رابطہ کریں، والدین کریں، اور جو عالم دین جن کی اتنی عمر ہے، کنوارے ہیں اور اہل حدیث ہیں، حافظ ہیں، عالم دین ہیں، گجرانوالہ اور کاموں کی سے رابطہ کریں۔ جن کو یہ پروفائل پسند آئے میرے ساتھ رابطہ کریں، ڈائریکٹ ان کے بھائی قاری صاحب سے میں آپ کو ملا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ پورے پاکستان، پوری دنیا میں جو ہماری بہنیں بیٹیاں بیوہ اور طلاق یافتہ ہیں، ان کے رشتے بالکل فی سبیل اللہ ہیں، ان سے ہم کچھ نہیں مانگتے۔ اور اس کے ساتھ جو خواتین و حضرات باقی ہیں، اس میں ہمارے ادارے کے سروس چارجز ہوتے ہیں، اور جب بات پکی ہوتی ہے پھر ہمارے ادارے کی فیس ہوتی ہے، وہ ضروری ہے۔ جو بھائی رابطہ کرتے ہیں، جی قاری صاحب ہم قسم اٹھاتے ہیں ہم آپ کے پیسے نہیں ماریں گے تو آپ ہمارا کام شروع کر دیں، میرے بھائیو ہمارے ادارے کے اخراجات ہیں، اس کا ایک نظام ہے۔ آپ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ نہ کریں۔ جو چاہتے ہیں اپنے بچوں کے رشتے کرنے، تو وہ سروس چارجز مناسب ہے، پاکستان کے لیے الگ ہے، عرب ممالک سعودی عرب کے لیے الگ ہے، یورپ کے لیے الگ ہے، اور اسی طرح پاکستان سے جو یورپ یا سعودی عرب شادی کرنا والے مرد حضرات یا خوات، ان کے لیے الگ ہے، سروس چارجز ہیں۔ آپ سروس چارجز کی تفصیل پوچھیں۔ اگر آپ نے پاکستان میں ہی شادی کرنی ہے، آپ پاکستان سے ہیں، بتائیں، جو بھی جہاں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے سروس چارجز ادا کریں، اور ہمارا فارم ہے ہم سینڈ کریں گے، اس کو کاپی پیسٹ کر کے وہ سینڈ کریں، 2 تصویریں سینڈ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے محنت کریں گے کہ آپ کی خواہش، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو رشتہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک منظم طریقہ ہے، ہر معاملے میں اخراجات، لوازمات، ان کو بھی تو ہم نے مل کر پورا کرنا ہے نا۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو اب اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات، نہیں تو کر لیں، لائک اور شیئر کریں، اور میرے بھائیوں آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں وہاں پر اس کو شیئر کریں، اور اسی طرح اگر واٹس ایپ کوئی گروپ ہے وہاں شیئر کر دیں، فیس بک میں شیئر کریں، ہر گھر تک ہمارا پیغام پہنچ جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی مہربانی سے ہماری بیٹیوں کے رشتے آسان ہو جائیں گے۔ اور آخر میں میری گزارش ہے کہ تمام بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دینی مرکز بنا رہا ہوں جس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں ایک بہت بڑی جامع مسجد محمد الرسول اللہ جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم ادارہ بنائیں گے۔ اس میں پہلی کلاس سے میٹرک تک سکول کی تعلیم، ساتھ درس نظامی، ترجمہ، ناظرہ، دعائیں، اور تربیتی 2 سال کے کورس لڑکوں کے لیے الگ، لڑکیوں کے لیے الگ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب ڈاکٹر، انجینئر بنے، ان کے سینے میں قرآن ہو ترجمے کے ساتھ، ان کو نماز، عبادت، دعائیں اور نماز جنازہ ان کو یاد ہو۔ ہماری یہ کوشش ہے۔ ہم بچوں کی تعلیم اور تربیت اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں، جب بچے ڈاکٹر اور انجینئر اور بہت زیادہ کمانے لگ جائیں نا، تو پھر وہ اپنے والدین، اساتذہ کرام کے احسانات کو نہ بھولیں۔ اکثر کہتے ہیں امیر حضرات ہمارے بچے نافرمان ہیں، کیوں؟ ان کو ہم نے دین نہیں دیا، ان کی تربیت نہیں کی۔ تو جب وہ عہدوں پر پہنچ جائیں اور بڑی بڑی تنخواہیں اور کما رہے ہوں، ان کے دل میں والدین کا احساس بھی ہو، اساتذہ کا بھی احساس ہو، جن والدین نے یہاں تک پہنچایا اور جن اساتذہ نے تعلیم دے کر آپ کو اس عہدے پر پہنچایا ہے،
اور اس کے بعد پھر دین کے ساتھ بھی محبت ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. ہم نے اپنے گھروں میں ہم نے قرآن اور حدیث کا نفاذ کرنا ہے، اور پھر ملک پاکستان کے بھی وفادار بنے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ ہمارا ملک ہے جو کہ لا الہ الا اللہ پر بنا ہے. تو میرے بھائیو، اس سلسلے میں 10 ایکڑ مجھے جگہ چاہیے پورے پاکستان میں، عرب ممالک میں، یورپ میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو 5 مرلے 10 مرلے 2 کنال 1 کنال 1 ایکڑ جتنی اللہ نے توفیق دی جگہ لے کر ادارے کو دینا چاہیں وہ رابطہ کریں، اور تعمیری مراحل میں بھی جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی، اور اس کے ماہوار اخراجات میں جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم مل کر دنیا میں اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ ہمارا جنت میں گھر تیار کریں گے. تو میرے بھائیو، جو بھی مجھے خواتین و حضرات دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، دادا جان کے لیے، دادی جان کے لیے، نانا جان کے لیے، نانی جان کے لیے آپ بطور ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو صدقہ جاریہ بنے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. آپ جو دیں گے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی کے آپ کے کھاتے میں انشاءاللہ جمع ہو جائے گا، اور جنت میں والدین اور آپ کے لیے ایک گھر بن جائے گا، آخرت بن جائے گی. تو آخر میں میری آپ سے اپیل ہے کہ ہمارے پروگرام کو آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں، گروپ ہیں یا فیس بک ہے، وہاں شیئر کریں تاکہ جو بھی اپنے بچوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ بھی رابطہ کریں، اور جو دعوت اور تبلیغ میں میدان میں اپنا ایک کردار پیش کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ میں دعوت اور تبلیغ میں منظم انداز سے تمام امت کے لیے، ہم سارے امت ہیں، تمام کو فرقوں مسلکوں سے نکال کر ایک امت میں پرونا چاہتا ہوں. وہ کب ہوگا؟ جب آپ سارے میرا ساتھ دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.